ایک حکیم صاحب تھے، بہت ہی رحم دل اور دانا۔ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے اور ان کو اللہ کی قدرت پر کامل یقین تھا۔ ان کا طب خانہ ایک پرانی سی عمارت میں موجود تھا۔ حکیم صاحب روز کام پر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے لیے جو بھی سامان چاہیے ایک پرچی پر لکھ دو۔ ان کی بیوی راشن اور دیگر ضروری سامان اس پرچی پر لکھ کر حکیم صاحب کو دے دیا کرتی۔ حکیم صاحب جب اپنے طب خانے پر پہنچتے تو اس پرچی کو کھول کر دیکھتے، پھر ہر چیز کے سامنے اس کی قیمت لکھتے اور ٹوٹل کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے کہ آج اتنی رقم کا بندوبست کر دیں۔ بے شک آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتے، اور ایسا ہوتا کہ جو رقم اس پرچی پر لکھی ہوتی اس کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ ایک دن حکیم صاحب اسی طرح گھر سے کام کے لیے نکل رہے تھے جب انہوں نے اپنی بیوی سے کہا جو سامان چاہیے اس پرچی پر لکھ دو۔ بیوی نے ضروری سامان پرچی پر لکھ دیا۔ حکیم صاحب طب خانے پہنچے۔ کچھ مریض آئے ہوئے تھے، ان کا علاج کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب علاج کر چکے تو مریضوں کو رخصت کر دیا اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ کر پرچی کھولی۔ حکیم صاحب پرچی پر لکھی ہر چیز کے آگے اس کی قیمت لکھ رہے تھے کہ آخری چیز پر جا کر ان کا قلم رک گیا۔ وہ حیرانی سے پرچی کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ان کی بیوی نے یہ کیا لکھ دیا۔ ان کو اپنے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری محسوس ہوئی۔ پرچی پر جو آخری چیز ان کی بیوی نے لکھی تھی وہ تھی بیٹی کا جہیز۔ حکیم صاحب نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے آگے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے، اور پھر پرچی واپس کرتے کی جیب میں رکھ دی۔ حکیم صاحب کی دکان کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے اتنی توجہ نہ دی کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ ان کی دکان پر کوئی گاڑی والا دوائی لینے آیا ہو۔ اس گاڑی سے ایک 40 سالہ شخص نکلا۔ اس کے حلیے سے اس کی شان و شوکت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ دکان کے اندر داخل ہوا اور حکیم صاحب کو سلام کیا۔ حکیم صاحب نے بھی نرمی سے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ اس شخص نے کہا حکیم صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس شخص کی بات پر حکیم صاحب نے اسے ناسمجھی میں دیکھا۔ وہ شخص ہلکا سا ہنس دیا۔ آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں 14 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ کے طب خانے کے باہر ہی میری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دکان کے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی دکان پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے قریب ہی ایک بچی بیٹھی تھی جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے اور آپ اسے کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے کوئی دوائی لینی چاہیے کہ کہیں آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور شادی شدہ ہوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ بہت علاج کروایا لیکن ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ آپ نے کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اسی سے دعا کرو اور توبہ استغفار کرو۔ مایوسی کفر ہے، اللہ پر توکل رکھو۔ آپ ساتھ ساتھ دوائی کی پوڑیاں بھی بنا رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا تو میں نے بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ آپ نے دونوں پوڑیوں کے اوپر میرا نام لکھ دیا اور مجھے دوا پکڑائی۔ میں نے آپ سے پیسے پوچھے تو آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے ذرا اصرار کیا تو آپ نے کہا میرا آج کا کھاتا پورا ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا اور آپ سے مطلب پوچھا تو ساتھ کھڑے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی وہ خدا نے دے دی، اب وہ مزید رقم نہیں لیں گے۔ میں اس شخص کی بات پر بہت حیران ہوا اور اپنی سوچ پر افسوس کیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیگم کو ساری دعائیاں دکھائیں اور اسے آپ کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا آپ یقیناً بہت نیک انسان ہیں اور آپ کی دی ہوئی دعائیاں ضرور کام کریں گی۔ حکیم صاحب آج میں الحمدللہ 3 بچوں کا باپ ہوں۔ ہم آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں۔ انگلینڈ سے پاکستان آ کر میں بہت دفعہ یہاں آیا لیکن آپ کی دکان ہمیشہ ہی بند ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ سے ملنے کا موقع دے دیا۔ میری ایک بھانجی کی شادی تھی، اس کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے سر لیا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی لیکن شادی سے 1 ماہ پہلے اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اسے ہسپتال داخل کرنا پڑا، لیکن اس کا بخار کسی طور پر کم نہ ہوا اور وہ رضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تھی۔ میں اور میری بیوی اپنی بھانجی کے جہیز کا سامان آپ کی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھیں پھیل گئی، گویا انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ کو پتا ہے امجد صاحب آج میری بیوی نے مجھے کیا سامان لانے کو کہا تھا؟ امجد صاحب نے نفی میں سر ہلایا تو حکیم صاحب نے جیب میں سے پرچی نکال کر امجد صاحب کے سامنے کر دی۔ امجد صاحب پرچی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کے جہیز کے آگے یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے لکھا تھا۔ امجد صاحب میرا آج کا کھاتا بھی پورا ہوا الحمدللہ، حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا تو امجد صاحب بھی مسکرا دیے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ چاہے آپ کسی بھی پریشانی میں ہو، مایوس نہیں ہونا۔
کیونکہ جو مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ جو بھی اپنی نمازوں میں مانگیں پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا وہ صیغہ راز ہے جو ہمارا تعلق ہمارے پروردگار سے ہمارے رشتے بہت مضبوط کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی طلب باقی نہیں رہتی۔ اس سے مانگیے اور مانگتے رہیے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب دعا پہ کن ہو جاتا ہے اور انسان پھر رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹتے سمیٹتے تھکتا نہیں ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مالک اتنا تو مانگا بھی نہیں تھا جتنا تو نے حق سے زیادہ عطا کر دیا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔